السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج جمعۃ المبارک ہے، 23 اپریل سن 2021۔ دو ایشوز ہیں جن پر بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو جو خدا کی لاٹھی بے آواز اور بعض اوقات انسان جو کچھ بھی کرتا ہے معاشرے میں وہ پھر اپنی زندگی میں ہی اس کو دیکھ بھی لیتا ہے۔ مودی نے ظلم کیا کشمیریوں پر، اور اب اس وقت اس کی جو نااہلی ہے، اس وقت اس کی جو بھی انسانیت دشمنی ہے، اس کا شکار ہمیں پورا بھارت نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی ٹر جانا ہے۔ بالکل، بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں پر جس طرح سے لوگ کووڈ سے مر رہے ہیں، کوئی کسی کو خوشی نہیں ہے، ایک بڑا غم ہے۔ بلکہ اس حد تک غم ہے کہ فیصل عیدی نے تو پورا ایک آفر کیا بھارت کو کہ اس وقت وہاں پر جو صورتحال ہے کہ اس میں 50 ایمبولینسز اور ورکرز، ٹرینڈ سٹاف کے وہ ہم بھارت کو مدد کے لیے وہ بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ بڑا اچھا جیسچر ہے۔ اور کووڈ سے جو لوگ وہاں پر اس وقت جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں، چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی ہندو ہے، جو بھی اس کا ریلیجن ہے، بڑا اس سے دکھ تکلیف ہے۔ لیکن اس کی جو بڑی ذمہ داری ہے وہ نریندر مودی کی ذمہ داری ہے۔ وہاں پر بھارت کا جو وزیر اعظم ہے، جس نے مسلمانوں پر ظلم ڈھایا، اقلیتوں پر ظلم ڈھایا، کشمیریوں پر ظلم ڈھایا، پورے کشمیر کو ایک بنا دیا، اس نے ایک قبرستان میں تبدیل کر دیا، ایک طرح سے اس کو ایک جیل میں تبدیل کر دیا، ایک پورے عقوبت خانے میں تبدیل کر دیا۔ اس حد تک ظلم کیا کہ لوگ اپنے جنازے اٹھا کر کہیں نہیں جا سکتے تھے، اور گھروں میں ان کو اپنے لوڈ ونس کو دفن کرنا پڑا، اور بچوں کے سامنے، نواسے کے سامنے اس کے نانا کو، اور پوتے کے سامنے اس کے دادا کو گولیاں ماری گئیں، اور ایک بڑا ظلم کا بازار گرم کیا۔ اور اس وقت وہاں پر جو صورتحال ہے، غلط جو پلاننگ ہے اس کی، کیونکہ اس کی مودی کا جو فوکس تھا وہ رہا انسانیت دشمنی پر، وہ رہا نعرے بازی پر، وہ رہا مسلم دشمنی پر، وہ رہا اقلیتوں کی دشمنی پر، اور جو کرنا تھا اپنے ملک کو اپ لفٹ کرنے کے لیے وہ نہیں کیا۔ امریکہ کے کہنے پر کبھی چائنا کے ساتھ پنگا، پاکستان کے ساتھ پنگا، افغانستان میں پنگا، ہر طرف سے جو کام انہوں نے کرنے کی کوشش کی اور اپنے لوگوں پر توجہ نہیں دی، اس کا نتیجہ ہم یہ بھگت رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 2000 اموات ہوئی ہیں انڈیا میں، 3,30,000 جو بندے ہیں ان کو وائرس ڈیٹیکٹ ہوا ہے، کرونا۔ آکسیجن وہاں پر ختم ہو گئی۔ آپ یہ فوٹیجز دیکھ رہے ہیں، میرے سامنے، میرے پیچھے چل رہی ہیں۔ سڑکوں پر لوگ پڑے ہیں، سڑکوں پر لوگ مر رہے ہیں گر کر، اور کوئی ان کو کیٹر کرنے والا نہیں ہے۔ کم از کم 6 ہاسپٹل ایسے ہیں جہاں پر آکسیجن نہیں ہے، اور جو پیشنٹس ہیں کووڈ کے، وہ آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے ان کی اموات ہوئی ہیں۔ اور ممبئی میں ایک ہاسپٹل میں آگ لگنے سے 13 افراد کی جان بحق ہوئی ہے، اور 4 ICU میں تھے، ان کے 17 تھے، 13 مر گئے، 4 کو ٹرانسفر کرنا پڑا۔ میں جو بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس خدا کی زمین پر انسانوں پر ان کے مذہب کی بنیاد پر جب جو ظلم کیا نریندر مودی نے، اس کا خمیازہ اس کا ملک اب دیکھ رہا ہے۔ اور یہی جس سے دیکھ کر یہ انسانوں کے لیے ایک آگاہی ہے کہ اپنے جو اعمال ہیں، سم ٹائم اس کا بدلہ انسان کو اس کا صلہ زندگی میں مل جاتا ہے۔ بڑی وہ طاقتیں، وہ ممالک جو بہت ہی ترقی یافتہ ہیں، جن کے پاس بڑے وسائل ہیں، لیکن قدرت نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، آپ دیکھیں امریکہ میں دیکھیں، لاکھوں لوگ مر گئے، دنیا کا سب سے بیسٹ ہیلتھ سسٹم، لیکن کرونا سے وہاں پہ لاکھوں لوگ مر گئے، لاکھوں لوگ۔ اور وہاں پر بھی ٹرمپ بالکل مودی کی طرح ایک ایسا حکمران تھا جس نے مسلمانوں پر ظلم ڈھایا، جس نے انسانیت پر ظلم ڈھایا۔ اس ملک میں جو کرسچینز تھے، کالے بیچارے مظلوم، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، پورا ملک جو ہے وہ خانہ جنگی کی لپیٹ میں آیا، پورا ملک سفر کیا، بند ہوا، کیونکہ جب آپ خلق خدا پر ظلم کرتے ہیں تو خدا دکھاتا ہے اس کو۔ کرونا سے لوگ مرے، وائلنس سے لوگ مرے، اسٹریٹ وائلنس سے لوگ مرے، اور جو ہے آلموسٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ امریکہ کرپل ہو گیا، اور وہ صورتحال رہی اس کی۔ اب الحمدللہ پاکستان میں کرونا کا جو پھیلنے کا عمل تھا، پچھلے جب پوری دنیا نے سفر کیا تو الحمدللہ پاکستان میں اس کی بچت رہی۔
پاکستان میں کرونا اتنا نہیں پھیلا، لیکن پھر ہم نے بد احتیاطی کی اور اس کی وجہ سے اب کرونا کی دوسری تیسری سرج جو ہے اس میں ہمارے ہاں بھی کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن گورنمنٹ کی ایک مربوط حکمت عملی ہے، ایک پالیسی ہے ہمیں نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے جہاں پہ سمارٹ لاک ڈاؤن بھی ہے، تھوڑا سختی بھی کی گئی ہے، اور اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہو سکتا ہے وہ ریلیجیس گیدرنگز کا ہے۔ اب نماز پڑھنے جاتے ہیں آپ، جب یہ افطاریاں ہوتی ہیں اکٹھے لوگ ملتے ہیں تو اس میں یہ کرونا پھیلتا ہے، اس سے بچاؤ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بھارت میں جو کرونا پھیلا ایک ان کا بہت بڑا ریلیجیس فیسٹیول ہے جس میں تقریباً 20 سے 25 لاکھ لوگ شرکت کرتے ہیں، وہ 1.5-2 ماہ پہلے ہوا، اس کے بعد وہاں پر شرکت ہوئی، لوگوں نے شرکت کی، اس کے بعد پھر جو کرونا پھیلا ہے تو ابھی تک وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا۔ تو یہ پاکستان میں احتیاط کی ضرورت ہے، آپ بھی احتیاط کریں، گورنمنٹ بھی احتیاط کریں۔ گورنمنٹ کا ایک فیلئر ہے، ہم ویکسین اس طرح سے نہیں منگوا سکے جیسی ہونی چاہیے تھی، جس طرح سے آنی چاہیے تھی، جس طرح پوری دنیا کے دوسرے ممالک میں ہے۔ مثال کے طور پر یونائٹڈ عرب امریٹس UAE، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو ان کے تمام شہریوں کو 100% ایک ڈوز لگ چکا ہے، کیونکہ ویکسین کے 2 ڈوز ہوتے ہیں، تو تمام کے تمام جو شہری ہیں ان کو ایک ڈوز لگ چکا ہے، اور دوسرا ڈوز جو ہے وہ 53% کو لگ چکا ہے۔ اب 47% ان کے شہری رہ گئے ہیں جن کو دوسرا ڈوز لگنا ہے اگلے 8-10 دنوں میں، اور پھر 100% ان کی جو پاپولیشن ہے اس کو کرونا کی ویکسینیشن ہو جائے گی۔ ہمیں اس کو مثال بنانا چاہیے اور احتیاط پوری کرنی چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ ناموس رسالت بل پر یہ جو منافقت دکھائی جا رہی ہے، جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے حوالے سے سیاست کی جا رہی ہے، اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برے وقت سے بچائے اور اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں اس برے وقت سے بچائے اور ہم پر رحمت کرے۔ جس طرح کرونا کے پھیلاؤ میں شروع میں ہم نے اس کو کنٹین کیا، اب ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی ہمت طاقت دے کہ ہم ویکسین بھی منگوا سکیں اور علاج بھی اس کا ہو سکے، اور یہ جو بیماری جو ہے اس کو ہم کنٹین بھی کر سکیں، یہ زیادہ نہ پھیلے۔ بھارت میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کے جو حکمران ہیں ان کی جو بدنیتی، ان کا جو ظلم و ستم اور ان کی جو کم توجہ رہی اپنی پاپولیشن کو امپروو کرنے کے لیے، وہ پلے اپ کر رہا ہے۔ پاکستان میں بھی اس بات کی بہت شدید ضرورت ہے، اور جو کہ ہم بالکل نظر رکھیں اس پر، اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں، اور بیٹر جو پلاننگ ہے اس کی طرف ہم توجہ دیں، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ویکسین کو فری کر دے، یعنی اس طرح سے کہ پرائیویٹ پارٹیاں جو ہیں وہ اس کو منگوا سکیں۔ تھوڑا سا جانے سے پہلے میں سیاست کی بات کر لیتا ہوں۔ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کی ضمانت ہو گئی ہے، وہ باہر آ گئے ہیں، اور جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، نعرے انہوں نے لگائے وزیر اعظم شہباز شریف، اور جو کنسپریسی تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے جو نمبر میں اضافہ ہو رہا ہے اس کا ایڈوانٹیج لے گی مسلم لیگ، سائیکولوجیکلی وہ ایک پلے اپ ہوگا، اور بیسیکلی عملی طور پر جو نون لیگ ہے وہ شہباز شریف صاحب کے قبضے میں آ جائے گی۔ مریم صاحبہ باہر ہوں گی، جلسے جلوس کریں گی، لیکن عملی طور پر جو سیاست ہے وہ شہباز شریف صاحب کے قبضے میں آئے گی، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، اور ذرائع یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کی ورکنگ بہتر ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے ساتھ بھی شہباز شریف صاحب اپنی ورکنگ بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ عید کے بعد جو سیاست ہے وہ ایک نیا رنگ دکھائے گی، اور اس کا جو آغاز ہے، جو بھی سسٹم میں تبدیلی یا جو بھی اس وقت معاملہ ہے اس پر جو آغاز ہوگا اس کا، وہ پنجاب سے ہونے کا امکان ہے، اور شہباز شریف صاحب کا ایک پیوٹل رول بتایا جا رہا ہے کہ وہ ادا کر سکتے ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ تبدیلیاں ہوئی ہیں پنڈی اسلام آباد میں، جو بڑے کلیدی عہدوں پر جو کئی شخصیات تھیں ان کو تبدیل کیا گیا، اور یہ کیوں تبدیل کیا گیا اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ جو پچھلے جو واقعات تھے 5-6 دنوں کے، جس طریقے سے معاملے کو ہینڈل کیا گیا، لاہور کے آپریشن کو
بتایا جاتا ہے کہ اس پر کچھ ناراضگیاں، کچھ سوال اٹھے جس کی بنیاد پر تبدیلیاں ہوئیں، اور ابھی مزید بڑی تبدیلیاں ہونے والی ہیں۔ یہ بڑی تبدیلیاں ہوں گی اور ان میں بڑے یعنی ایسی تبدیلیاں ہوں گی کہ جو آگے نظام میں بھی بہت ساری تبدیلیاں لانے کا باعث بنیں گی۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ہمیں اپڈیٹ آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔